نحمدہ ونصلی علی رسول الکریم اما بعد۔ میرے دوستو، جس طرح ایک چور رات کے وقت چوری کرنے کے لیے نکلتا ہے اور کسی دکان کو لوٹتا ہے، اب اگر وہاں دکان کا مالک آ جائے اور وہ چور اس دکاندار کو دیکھے گا تو بھاگنے لگے گا، چوری کرنا چھوڑ دے گا، کیونکہ اس کو اب دکاندار کا ڈر لگنے لگے گا کہ کہیں پکڑا نہ جاؤں۔ اب خوف نے اس کو چوری کرنے سے روک دیا۔ اسی طرح اگر ہمارے دل میں خوف خدا ہوگا تو جب بھی ہم کسی گناہ کرنے کا ارادہ کریں گے تو اس خوف خدا کی وجہ سے ہم گناہ سے رک جائیں گے۔ کبھی اللہ تعالیٰ ہمیں جہنم سے ڈرا کر خوف دلاتا ہے، جیسے اللہ تعالیٰ قرآن میں فرماتا ہے، یا ایھا الذین آمنوا قوا انفسکم واہلیکم نارا وقودھا الناس والحجارہ، کہ اے ایمان والو، تم اپنے آپ کو اور اپنے گھر والوں کو اس آگ سے بچاؤ جس کا ایندھن انسان اور پتھر ہیں۔ جب یہ آیت نازل ہوئی تو ایک پہاڑ خوف جہنم کی وجہ سے اتنا رویا کہ اپنے اندر پانی کا ایک قطرہ بھی نہیں چھوڑا۔ حضرت عقیل بن ابی طالب فرماتے ہیں کہ ایک مرتبہ مجھے بہت پیاس لگی تو میں ادھر ادھر پانی کو تلاش کیا لیکن کہیں پانی نہ ملا۔ پس فرمایا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے مجھے کہ اس پہاڑ پر چڑھ جاؤ اور جا کر میرا سلام کہو، پھر میرا پیغام دو کہ اگر تجھے میں پانی ہے تو مجھے پلا دو۔ حضرت عقیل فرماتے ہیں میں پہاڑ پر چڑھ گیا، اس کو پیغام رسول دیا۔ میں نے اپنا کلام تمام نہیں کیا تھا کہ پہاڑ بول اٹھا فصیح کلام میں کہ کہہ دو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے انزل اللہ ھذہ الآیت، جب سے یہ آیت نازل ہوئی ہے، یا ایھا الذین آمنوا قوا انفسکم واہلیکم نارا وقودھا الناس والحجارہ، کہ جہنم کا ایندھن انسان اور پتھر ہوں گے۔ تو اس خوف کے مارے کہ کہیں میں ہی وہ پتھر جہنم کا ایندھن نہ بن جاؤں، تو اس قدر رویا ہوں کہ اب میرے اندر پانی کا ایک قطرہ بھی نہیں رہا۔ ایک ادنا سی مخلوق پار بھی خوف خدا سے روتا ہے، تو اشرف المخلوقات انسان کو زیادہ حق بنتا ہے کہ خوف خدا سے روئے، کیونکہ خوف خدا سے رونا اللہ تعالیٰ کو بڑا محبوب ہے۔ جیسے کہ سیدنا حضرت عبداللہ بن عاص رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ خوف خدا سے ایک آنسو بہانا مجھے 1000 دینار خیرات کرنے سے زیادہ عزیز ہے۔ یہ انمول آنسو خوف خدا سے ہی آ سکتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ سے دعائیں ہمیں عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ وما توفیقی الا باللہ۔ اللہ